ڈاکٹر لیاقت علی خان نامنظور، کیا گدڑ سنگھی تھی جس وجہ سے آج یہ ٹکٹ ایم این اے کا آپ کے پاس ہے؟ وہ پیسے کتنے دیے؟ سپوز اگر الیکشن کینسل ہو جاتا ہے تو کیا ٹکٹ قائم رہے گا؟ اگر اس بار آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سرگودا کو کیا گفٹ دینے والے ہیں؟ السلام علیکم، لائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد طارق، اور آج کا ہمارا جو یہ ولاگ ہے، یہ ولاگ ایک انٹرویو پہ مبنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر لیاقت علی خان صاحب، صادق ہاسپٹل سے، مسلم لیگ نون کے سابق پی 77 کے ونر کینڈیڈیٹ ہیں۔ تقریباً 22,000 ووٹوں سے انہوں نے وہ الیکشن جیتا۔ آج کا جو یہ انٹرویو ہے، یہ بڑا مزیدار انٹرویو ہے۔ سرگودا کی عوام جانتی ہے کہ اس وقت سرگودا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں پہلے ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرواتا چلوں کہ اپنے پچھلے ٹینور میں شہنشاہ تعمیرات کے حوالے سے ان کا نام بڑا عرصہ تک لیا جاتا رہا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو تب آپ ایک شہر کو خوبصورت دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے اصل مدعے کی طرف آتے ہیں یہاں پہ آج۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو جناب، آپ کو ٹکٹ مل گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پہ خاص طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور میری قیادت میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کی مہربانی سے، اور انہوں نے جو مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے NA 84 کا ٹکٹ ملا، اور یہ ہمارا ایک بڑا ہی کمپٹیشن تھا اس ٹکٹ پہ، اور خدا کے فضل و کرم سے میری پارٹی نے مجھ پہ کیوں اعتماد کیا کہ ڈیفرنٹ سروے کرائے گئے، اور پبلک سروے میں الحمدللہ میری پوزیشن بہتر پائی گئی، اور میری پارٹی نے سمجھا کہ بھی اللہ کے فضل سے میں بہتر ہوں۔ میں نے 5 سال پارٹی کے لیے محنت کی تھی، عوام کے لیے محنت کی تھی، جس وجہ سے مجھے NA 84 کا ٹکٹ ملا۔ میں ایک بار معذرت چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو وہ سوال ہیں جو آپ سے ہمارے ہونے ہیں۔ ہمارا انٹروڈکشن تھا ڈاکٹر صاحب کا سرگودا کے لیے، وہ ہم نے کروا دیا گیا، اور ابھی ہم اپنے اصل سوالوں کی جانب آئیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ مائک آپ کے حوالے ہے، ہمارے صرف سوال ہوں گے آپ سے، پلیز۔ سر، اسٹریٹ فارورڈلی، ایک MNA جو سابقہ MNA تھے چودھری حامد حمید صاحب، وہ سٹنگ MNA تھے، وہ ونر MNA تھے۔ جس وقت PTI کا زلزلہ موجود تھا یہاں پہ، PTI کے ووٹرز کا سیلاب موجود تھا یہاں پہ، اس کو آپ نے بیٹ کر دیا۔ اگر وہ ہارے ہوتے تو اور وجہ ہوتی، لیکن اس کو آپ نے بیٹ کر دیا۔ وہ کیا گدڑ سنگھی تھی جس وجہ سے آج یہ ٹکٹ NA کا آپ کے پاس ہے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ اسپیسیفکلی وہ وجہ بتائیے پلیز۔ اس کی مین وجہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پہ، اور خدا کے فضل سے ہماری عوام کی میں جو میری پذیرائی ہے، عوام میں جو میری گڈ ول تھی، اس کی وجہ سے میری قیادت نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور اس میں اپنی قیادت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ بہت زیادہ اعتماد کیا۔ جی، ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ قیادت نے مطلب اعتماد کیا، اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب قیادت کو بھی نظر آیا کہ MNA صاحب جو ہیں وہ سٹنگ ونر تھے، اور باقی لوگوں کو بھی نظر آیا کہ ونر تھے۔ اس کے علاوہ ایک خاص وجہ جو اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ ہے کہ پیسے کتنے دیے؟ یہ میں آپ کو اللہ کے فضل سے حلفاً بات کر سکتا ہوں کہ بھی اس ٹکٹ کے اگینسٹ میں نے اگر ایک ٹیڈی پیسہ بھی کسی نے میرے سے لیا ہو، یہ باتیں ہمیشہ فضول باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ٹکٹ پیورلی میری کریڈیبلٹی پہ مجھے ملا ہے، اور میری گڈ ول پہ مجھے ملا ہے، اور قیادت نے یہ محسوس کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری پوزیشن بہتر ہوگی اور میں اچھا مقابلہ کر لوں گا، کیونکہ پچھلا 18 کا رزلٹ جب کہ ٹوٹل ہمیں بہت بری طرح کرش کیا جا رہا تھا، اس وقت جب میں نے 20,500 کی لیڈ سے الیکشن جیتا تھا، وہ رزلٹ بھی پارٹی کے سامنے تھا، اور آج کی میری گراؤنڈ کی صورتحال بھی پارٹی کے سامنے تھی، اور پارٹی کو پتہ تھا کہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ کینڈیڈیٹ بہتر ہے اور یہ جیتے گا، جس وجہ سے مجھے نو ڈاؤٹ لاسٹ کینڈیڈیٹ جو ڈاکٹر صاحب رہے ہیں PP 77 سے ایک اچھی لیڈ سے جیتے ہیں۔ عمران خان اس وقت باہر تھے، PTI کا جو پوری سوشل میڈیا ٹیم تھی باہر تھی، PTI کے کینڈیڈیٹ باہر تھے، اس کے باوجود ایک بڑی لیڈ سے، جسے ہم تقریباً 22,000 کنسیڈر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سابق MNA صاحب نے ایک آزاد الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، برملا ویڈیو وائرل ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں جناب آزاد الیکشن لڑوں گا۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب پریس کلب میں صحافیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ٹکٹ سے پہلے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو آپ کیا کریں گے، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ رہنا ہے، میں نے پارٹی ڈسپلن میں رہنا ہے۔ اگر ہمارے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اگر ہمارے MNA صاحب پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہاں بڑے بڑے فنے خان جو ہیں پارٹی سے نکل کے فارغ ہو گئے اور وہ زیرو ہو گئے، اور زیغم قادری اس کی ایک مثال ہے، زعیم قادری مثال ہے، چودھری نثار علی خان مثال ہے، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو کہ پارٹی سے باہر نکلے اور اس کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہ میاں نواز شریف کو دعائیں دیں جن کے ٹکٹ پہ
یہ بار بار جیتتے رہے ہیں، اور ان کو جتنی شفقت میاں نواز شریف نے ان کے ساتھ کیا ہے اتنی شاید ہی کبھی کسی لیڈر نے کسی کے ساتھ کی ہو۔ ڈاکٹر صاحب لیٹس سپوز اگر الیکشن کینسل ہو جاتا ہے تو کیا ٹکٹ قائم رہے گا؟ یہ تو بات یہ ہے کہ میں نجومی تو ہوں نہیں کہ میں یہ بات اس کے سوال کا جواب دوں آپ کو کہ کل کو کیا ہوگا، لیکن بظاہر ابھی الیکشن، میرا نہیں خیال کہ ابھی 24 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، الیکشن نہ ہو، الیکشن نے ہونا ہے، اپنی ڈیٹ پہ ہونا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ الیکشن کے ایک دن بھی آگے جانے کی کوئی وجہ نظر آ رہی ہے۔ ہم واپس آتے ہیں سرگودا کی جانب۔ سرگودا سے ایک مخصوص طبقہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر لیاقت علی خان نامنظور۔ بات یہ ہے کہ میری نظر میں تو کل جب ٹکٹ لے کے ہم واپس آئے ہیں تو جتنا بڑا ریسیپشن شہر کے لوگوں نے ہمیں دیا ہے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو تو سرگودا میں یا مریم نواز شریف کو اتنا بڑا ریسیپشن ملا تھا یا آپ کے بھائی کو اتنا بڑا ریسیپشن ملا ہے، تو یہ میرا خیال ہے یہ بڑی جیتی جاگتی مثال ہے گڈ ول کی۔ ویری گڈ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خرم دستگیر سے حوالے سے لوگ بڑے نا امید ہیں، یہاں پہ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر بائی دی وے حامد حمید صاحب کو ٹکٹ نہیں ملتا تو دوسری سائڈ پہ جو ہے ڈاکٹر لیاقت صاحب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ پیچھے ونر ہیں، لیکن خرم دستگیر کے حوالے سے چودھری رضوان گل صاحب کا جو یہ ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس حوالے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لوگوں میں اس حوالے سے ایک مایوسی کی لہر ہے، خاص طور پہ این اے میں۔ بات یہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، مار دستگیر صاحب کی بھی ایک ہسٹری ہے، وہ پیچھے رہے ہیں، لیکن میں صرف اپنی ذات کی حد تک بات کروں گا، اور یہ بات ضرور میں کروں گا کہ ظاہر ہے رضوان گل صاحب پرانے تھے، ان کا حق بنتا تھا، مطلب اس بات میں آپ بالکل سچے ہیں، لیکن اب میں تو اپنے الیکشن کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور میں این اے کی سیٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ سیٹ نکالیں گے۔ اور باقی یہ بھی بات ہے کہ جو پارٹی نے فیصلے کیے ہیں، ہم بڑی ایمانداری سے، بڑی نیک نیتی سے ان لوگوں کا بھی پورا ساتھ دیں گے، کوشش کریں گے کہ ایک ٹیم کے طور پہ ہم ساری ٹیم کو جتائیں، کیونکہ یہ پارٹی کی سیٹیں اور پارٹی کو ہم نے جیت کے دینی ہیں۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، سابق چیئرمین جو تھے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین تھے، ان کا کیا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے ٹکٹ چینج ہونے پہ؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میرا بیٹا میئرشپ کے الیکشن میں تھا تو اس وقت بھی چیئرمینس کی میجورٹی ہمارے ساتھ تھی، اوکے، اور میجورٹی کے باوجود میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے میئر اس کو بلال کو نہیں بنانا، تو اس وقت بھی ہم نے پارٹی کا ساتھ دیا تھا، اور وہ سارے چیئرمین آج بھی میجورٹی میں میرے ساتھ کھڑے تھے۔ اور یہ آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جو چیئرمین اب یہ جو نیا علاقہ لگا ہے، اگلے دن جو میرے گھر ایک ایونٹ ہوا تھا اس میں وہ سارے کے سارے چیئرمین یہاں موجود تھے، اور وہ ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے چیئرمینس کی وہ میرے ساتھ آج بھی کھڑی ہے الیکشن میں، خدا کے فضل سے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، ابھی یہ کچھ سننے میں آ رہا ہے آج کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ ہو سکتا ہے چودھری حامد حمید صاحب اس سے ڈینائی کر جائیں جو فیصلہ انہوں نے کیا، اور اکثر جو ورکرز ہیں اس بات کے لیے وہ ایون کہ شرط لگانے کو تیار ہے، خاص طور پہ میں نام لوں گا شیخ فیصل کا، سٹی سے تعلق ہے ان کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں شرط لگاتا ہوں اور کہ حامد حمید صاحب اس سے ڈینائی کر جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ جی اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ حامد حمید صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، اگر انہوں نے پارٹی وائلیشن کرنے کی بات کی تو یہ بھی ان کا فیصلہ تھا، اور اگر وہ واپس ہٹ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کا فیصلہ ہے۔ لیکن کیا ڈاکٹر صاحب اگر وہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں ٹف ٹائم دیں گے؟ میرا نہیں خیال، یہ کسی کی بھی غلط فہمی ہے، یہاں ووٹ شیر کا ہے، مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے۔ میں نے تو اپنے پارلیمانی بورڈ میں بھی یہ بات کی تھی کہ میاں صاحب یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ کسی شخص کا ووٹ ہے، اتنے بڑے بڑے فن خانوں نے آزاد الیکشن لڑ کے دیکھا ہے اور 2000 ووٹ سے اوپر ووٹ نہیں لیتے، تو مطلب یہ ہر بندے کو نا ایم ہی اپنے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید میں بڑی بلا ہوں، لیکن اگر اتنے ہی لوگ بلائے ہوں تو پھر ان پارٹیوں کے ٹکٹ لینے کی کسی کو ضرورت ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر لیاقت علی خان، سرگودا سے تعلق ہے ان کا، NA84 ان کا حلقہ ہے، اور اس وقت انہوں نے سابقہ MNA سٹنگ MNA کو بیٹ کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کیا ہے۔ سرگودا میں پولیٹیکل فضا بڑی سخت ہے، جہاں پہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے ایک معاملہ چل رہا تھا، PTI کے حوالے سے ایک معاملہ چل رہا تھا، وہاں پہ سرگودا کے گراؤنڈ پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو ایک فیس کرنا پڑ رہا ہے اس وقت، کافی سٹریس اور پریشر جسے ہم کہیں گے، خاص طور پہ چودھری حامد حمید صاحب کی جانب سے۔ یہاں پہ ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے متعلق بتاتے چلیں، PP77 سے انہوں نے ایک الیکشن ون کیا ہے، یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ PP77 کا جو الیکشن تھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف پوری طرح سے پاکستان میں چھایا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، گراؤنڈ پہ ان کے لوگ ان کے ساتھ تھے، ورکر جان دینے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے باوجود سرگودا PP77 سے تقریباً 22,000 ووٹ سے اراؤنڈ ووٹ انہوں نے ون کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے نہ تو ایک پیسہ دیا ہے، نہ ہی ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سفارش یا پرچی تھی جس کی وجہ سے ہمیں ٹکٹ ملا ہے، اور قیادت نے
बाकायदा मतलब इदारों से रिपोर्ट ली है, ग्राउंड रियलिटी से रिपोर्ट ली है, चेयरमैन से रिपोर्ट ली है, उसके बाद उन्होंने एक सर्वे करवाया है जिस सर्वे के मुताबिक मुझे ये टिकट मिला है और इस टिकट के पीछे कोई ज़्यादती नहीं है। मज़ीद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ सेकंड इंटरव्यू में हाजिर होंगे। अभी इनकी एक इलेक्शन कैंपेन जारी है और फिर इनसे मज़ीद इस बारे में जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब छोटा सा एक इस इंटरव्यू में ही हो जाए क्योंकि इंशाल्लाह सरगोदा आपके लिए क्लीन है। आप जब लास्ट टाइम आए तो आपको शहंशाह तामीरात का एक लक़ब से नवाजा गया और आपने वो काम किए जो सरगोदा में नज़र आते रहे। इंशाल्लाह अगर इस बार आप कामयाब हो जाते हैं तो सरगोदा को क्या गिफ्ट देने वाले हैं? बात यह है कि इस बार मेरा इलेक्ट होने का सिर्फ एक मकसद है और वो ये है कि सरगोदा बहुत सफ़र कर रहा है। सरगोदा में बहुत सारे मसाइल हैं और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं सरगोदा में अच्छा नाम बनाऊं और मैं सरगोदा के मसले हल करूं और सरगोदा में कोई अच्छे मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आऊं, कोई अच्छी डेवलपमेंट लेके आऊं, जिसके ऊपर सरगोदा की बड़ी बदकिस्मती है कि वो आज तक पिछले 20-25 साल में कोई भी MNA MPA ये लाने में कासर रहा है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। आमीन जी। लाइव न्यूज़ के साथ मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।